السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں برائے کرم آگے آ جائیں۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کی 22 تاریخ ہے اور محرم کا پہلا عشرہ ہمارے نگاہوں سے گزر گیا۔ یقیناً ماہ محرم اسلامی تاریخ میں وہ عظیم یادگار ہے کہ بندہ رہتی زندگی تک اس یادوں کو مٹا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ عرض و معروض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اے لوگو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو، کیوں بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے انہیں روزیہ دی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں خالق عالم نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان تک نہ کرو، انہیں مردہ سوچو بھی مت، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ انسان جب جان قربان کرتا ہے، اس کی روح جب تن سے جدا ہوتی ہے تو اب اسے لوگ مرحوم کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو رب کہتا ہے کہ یہ لوگ مردہ نہیں ہیں بلکہ یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو گئے، یہ مرنے کے بعد بھی کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آج سے ہزاروں سال پہلے یزیدیوں سے جنگ کیا تھا، اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے آپ نے قربانی پیش کی تھی۔ کیا آپ نے تصور کیا کہ امام علی مقام نے میدان کرب و بلا میں اپنے جان نثاروں قربان کر دیا؟ کیا کربلا کی جنگ ختم ہو گئی؟ امام علی مقام نے اپنے خانوادوں کو، اپنے لاڈلوں کو، اپنے بچوں کو قربان کیا، کیا معرکہ کربلا ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی کربلا ختم نہیں ہوا۔ کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ؟ کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ؟ ہم لڑ رہے ہیں آج بھی فوج یزید سے۔ کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ؟ ہم لڑ رہے ہیں آج بھی فوج یزید سے۔ امام علی مقام نے صدیہ پہلے یزیدیوں سے آپ نے مقابلہ کیا، لیکن آج بھی حسینیت جو ہے آج بھی یزیدیت سے مقابلہ کر رہی ہے۔ آج بھی یزیدیت کے پیروکار جو ہیں اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج بھی نام نہاد مسلمان جو ہے اپنی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے تو اس وقت جو جنگ کی تھی وہ ہمیں حوصلہ دیا تھا کہ اے لوگوں، یہ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے لوگوں کا دین پر کوئی بھی وقت آ جائے تم قربان ہو جانا، لیکن دین کا سودا مت کرنا، تم اپنے آپ کو قربان کر دینا لیکن قوم کا سودا مت کرنا۔ امام علی مقام نے درس دیا تھا میدان کرب و بلا میں، آج ہم نے اس درس کو بھلا دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا نا، لکھ گئے خون سے مقتل میں 72 پیاسے، لکھ گئے خون سے مقتل میں 72 پیاسے، قتل ہو جاؤ مگر دین کا سودا نہ کرو، قتل ہو جاؤ مگر
دین کا سودا نہ کرو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قدم قدم پر اپنے قوم کا سودا کر لیتے ہیں، قدم قدم پر ہم اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں۔ لیکن امام عالی مقام نے ہمیں درس دیا تھا، امام عالی مقام نے یہ درس دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جاؤ، دین کی تحفظ حفاظت کرنا تمہارا کام ہے، قرآن کا بچانا تمہارا کام ہے، اپنی مسجدوں کو بچانا تمہارا کام ہے، اپنی مسجد کے میناروں کے اذانوں کو بلند کرنا تمہارا کام ہے، اپنے محرابوں پر ممبروں پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کے احادیث کو سنانا تمہارا کام ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ لیکن امام عالی مقام نے کہا نہیں، کر کے دکھایا۔ آج امام عالی مقام نے اپنا سر قربان کرنے کے بعد بھی سجدے کو بچا لیا۔ آج ہم کیا ہے؟ سجدہ چھوڑ کے سر بچا رہے ہیں، سجدہ چھوڑ کے سر کو بچا رہے ہیں۔ امام عالی مقام کی شان کا عالم یہ ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے نا آپ کی ولادت ہوتی ہے، اس سے پہلے مشہور ہو جاتا ہے کہ امام حسین کو میدان کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا، سارے کے سارے جانتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ بھی جانتی ہیں، رسول کونین بھی جانتے ہیں، مولا کائنات بھی پتہ ہے کہ ہمارے بیٹے کو میدان کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا۔ اگر چاہتے تو جا کے دعا کرا دیتے، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو محبوب بنا کے بھیجا ہے، آپ دعا کر دے کہ امام عالی مقام میدان کرب و بلا کے امتحان سے بچ جائے۔ سب کو پتہ تھا، ہر ایک خاندان کا بچہ جانتا تھا، ہر ایک صحابی جانتا تھا کہ میدان کرب و بلا میں امام عالی مقام کو شہید کیا جائے گا، لیکن رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا نہ کی، بلکہ امام عالی مقام کی تربیت کی کہ میدان کرب و بلا میں میرے نواسے امام حسین کو پیاسا رکھا جائے گا اور دین کے تحفظ و بقا کے لیے میرا نواسا قربان ہوگا۔ امام عالی مقام نے اپنی زبان ناز کو چسا دیا کہ اے حسین ہے میرے نواسے، اگر تم کچھ بھی ہو جائے دین کو بچانا تمہارا کام ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ پتہ چل جائے نا، مسجد کے باہر 2 پولیس والے کھڑے، ہمت ہے کوئی مسجد کے گیٹ پہ آ جائے؟ معلوم چل جائے آج مسجد کے باہر 2 لوگ کھڑے، پولیس والے کھڑے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی، سر قربان۔ امام عالی مقام کو پتا تھا قربان ہونا ہے، لیکن امام عالی مقام نے جو ہے تیاریاں کی، دین کو بچایا، اپنے سجدے کو بچایا، سر قربان کر دیا۔ آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے نا، ہم کیا ہیں؟ اپنے سر کو بچاتے پھر رہے ہیں اور سجدے کو قربان کرتے پھر رہے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اور امام علی مقام کی شان کا عالم یہ ہے، آپ نے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین سے امتحان لیا تھا، ورنہ روایتوں میں آتا ہے امام زین العابدین جو حضرت امام علی مقام کے صاحبزادے ہیں، میدان کرب و بلا کے واقع کرب و بلا کے بعد جب مدینے کا گورنر مروان بن حکم ظالم ہوا تو کسی بات پر مروان بن حکم نے امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، ہتکڑیاں ڈالنے کے بعد آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ اس وقت امام زہری جو وقت کے امام تھے، آپ عالم ربانی تھے، جب آپ نے دیکھا امام زین العابدین کے ہاتھوں میں مروان بن حکم ظالم ہتکڑیاں ڈال دی، آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے امام زین العابدین، میرا تو کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، آپ تو پیغمبر زادے ہیں، آپ کا خاندان تو وہ خاندان ہے جس خاندان سے ہم سے دین پہنچا، آپ کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جس گھرانے سے ہمیں قرآن ملا، ہمیں عبادتوں کا سلیقہ ملا، آج مروان ظالم نے آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ امام زہری کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جو آپ رونے لگتے ہیں، تو امام زین العابدین نے فرمایا اے زہری تو روتا کیوں ہے، تو اتنا غمزدہ کیوں ہوتا ہے؟ امام زہری فرماتے ہیں اے آل رسول، اے امام زین العابدین، یا زین آبا، آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، ارے وہ رسول اللہ کے لاڈلے جن کے نقش قدم پر فرشتے بھی قربان ہوتے ہوں، ان کے نازک بدن پر خود کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے امام زہری، ہم تو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، ورنہ ان ہتکڑیوں کا کچھ نہیں، ہم تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہے، ورنہ یہ ہتکڑیاں کیا ہیں؟ آپ اپنے ہاتھوں کو جھٹکتے ہیں، ساری کی ساری ہتکڑیاں ٹوٹ کے بکھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم تو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، ہاں ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ورنہ یہ ہتکڑیاں ہمارے ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے نا، ساری کائنات اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے رضا پہ راضی رہتا ہے، تو امام علی مقام مجبور نہیں تھے، امام علی مقام جو ہے آپ پر پانی بند کیا گیا، ورنہ ان کی شان یہ تھی نا، روایتوں میں آتا ہے اگر امام حسین اشارہ کر دے تو نہر فرات کی کیا حیثیت،
آپ کے قدموں کے نیچے اللہ جو ہے کوثر نکال دیتا. وہ شان تھی امام ہمارے امام کی. امام عالی مقام کے نام پر امام عالی مقام کی شان کا یہ عالم تھا. آپ کو بتاؤ لوگ کہنے والے کہا کرتے ہیں انہیں میدان کرب و بلا میں ارے انہوں نے تو ہمیں حوصلہ دیا کہ دین کا سودا نہ کرو, قوم کا سودا نہ کرو, اپنے آپ کو قربان کر دو لیکن دین کو بچا کے مرو, اپنے خانوادوں کو قربان کر دو لیکن دین کو بچاؤ, قرآن کو بچاؤ. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اب امام علی مقام کا نام تو لیتے ہیں, امام حسین کا نام کے نعرے تو لگاتے ہیں, لیکن ہمارا کردار جو ہے امام علی مقام نے جو مشن ہمیں دیا تھا ہم نے اس مشن کو کیا کر دیا؟ اس مشن کو چھوڑ دیا. آپ کو بتاؤں کہ میدان کرب و بلا میں امام علی مقام نے خیمہ لگایا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام کی شان یہ ہے کہ امام علی مقام اشارہ کرتے نا تو یہ یزید کیا تھا, 22,000 لشکروں کا کیا بساط تھی, آپ اشارہ کرتے نا وہ سارے کے سارے دھوئیں کی طرح اڑ جاتے. یہ آپ کے خیمے میں آپ نے اپنے خیمے کے گرد ایک کرے گڈھا کھدوایا, اس نے آگ لگائی. ایک یزیدی آتا ہے جب دیکھتا ہے کہ امام کے خیمے گرد آگ جل رہی ہے, امام علی مقام نے اپنے گھر میں جو باپردہ خواتین تھی ان کے تحفظ کے لیے آپ نے خیمے گرد گڈھا کھدوایا اور اس میں آگ لگا دی. ایک ظالم آتا ہے یزیدی کہتا ہے اے حسین ابھی تم کرے دنیا ہی میں تم نے آگ جلا لی ہے, ابھی تمہیں جہنم میں جانا ہے اور تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا ہے. امام علی مقام نے جب یہ سنا آپ فرماتے ہیں کذبت یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے, اگر میں جہنم میں جاؤں گا پھر جنت میں جائے گا کون؟ ارے میرے نانا نے مجھے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے. مصطفیٰ کونین نے فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جو ہے جنتی جوانوں کا سردار ہے, تو کہتا ہے حسین جہنم میں جائے گا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا یہ جھوٹا ہے, اسے دنیا ہی میں آگ کے ایسی ذلت والی موت دے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ کس کے شان میں گستاخی کر رہا ہے. آپ نے جملہ ادا کیا تھا ارے حسین کی عظمتوں پہ قربان, امام علی مقام کی شان کا یہ عالم ہے. آپ کے زبان مبارک سے جو جملے نکلتے تھے وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جایا کرتے تھے. ابھی یہ کہنا تھا اس ظالم کے پاؤں کہ گھوڑے کا پاؤں جو ہے ایک گڈھے میں جاتا ہے اور گھوڑے سے گرتا ہے اور اس کا پاؤں جو ہے گھوڑے کے رکاب میں پھنستا ہے. جب گھوڑا بھگتا ہے نا تو پھینک اسے اس آگ میں ڈال دیتا ہے اور چند ہی لمحوں میں وہ ظالم جس نے امام علی مقام کے شان میں گستاخی کی تھی چند لمحوں میں جل کے خاکستر ہو جاتا ہے. تو امام علی مقام نے دیکھا تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں سجدے کیے, مولا تیرا شکر ہے اس ظالم کو اے اللہ تو نے کیفر و کردار تک پہنچایا. جب ظالم جلانا تو ایک اور بدبخت آتا ہے اور کہتا ہے اے حسین تجھے اہل بیت سے نسبت ہی نہیں ہے, تو کہتا ہے میں رسول اللہ کا خاندان کا ہوں, تو کہتا ہے میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں, تو جھوٹ بولتا ہے. اتنا کہنا تھا. امام علی مقام کو دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ رسول جس کے کندھوں میں سوار رہا, وہ رسول جس کے پشت میں سوار ہو گیا, تو مصطفیٰ کونین نے سجدے طویل کر دیے ہیں. اور رسول کونین کے بارے میں کہتا ہے اگر حسین کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے تو زمانے بچا کون ہے جو کہیں رسول اللہ گھر والے ہیں, یہی تو اصل خاندان والے ہیں. آپ نے پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی مولا اس نے تیرے محبوب کے گھر والوں پہ تہمتیں لگائی ہیں, اے مولا اس نے تیرے حسین کے بارے میں غلط جملے کہے ہیں, تیرے محبوب کے شان میں گستاخی کی ہے, مولا تو اسے ذلیل کر دے. اتنا جملہ کہنا تھا. اس بدبخت کو قضائے حاجت کی تکر حاجت ہوتی ہے, وہ جاتا ہے جب وہ قضائے حاجت میں مشغول ہوتا ہے تو ایک بچھو جو ہے اس کو ڈنگ مارتا ہے. وہ بدبخت جو ہے جب بچھو ڈنگ مارتا ہے تو بھاگتا پھرتا ہے اور بغیر لباس کے وہ سب کے سامنے جو ہے جہنم میں چلا جاتا ہے. امام علی مقام کی شان یہ تھی وہ ان کے زبان سے جو جملے نکل جاتے ہیں نا وہ بارگاہ خداوندی مقبول ہو جایا کرتے تھے. آپ کو بتاؤں یہ لوگ کہتے ہیں نا امام علی مقام نے ہمیں ہمارے حوصلوں کو بلند کیا ہے, ہمارے امام نے ہمارے دلوں کو حوصلہ دیا ہے. اگر امام علی مقام نے اس زمانے میں اگر دین کو نہ بچایا ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے, ہماری پیشانی آوارہ ہو گئی ہوتی, ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہوتی, ہمارے مسجد کے ممبروں پر جو ہے خطبے جو دیے جاتے لوگوں کے من کے مطابق دیے جاتے, مصلوں پہ کھڑے ہو کر لوگ جو ہے حکومت کی طرفداری کیا کرتے. لیکن امام علی مقام نے فرمایا یہ مصلہ جو ہے مصلہ مصطفیٰ ہے, یہاں سے جو بولا جائے گا نا رسول اللہ کی باتیں کی جائے گی, کسی کی باتیں نہیں کی جائیں گی. اور امام علی مقام نے ایک فکر یہ بھی دی, ہاں آپ اس کو سمجھے, یہ مصلہ جو ہے یہ کیا ہے امامت صغریٰ ہے. جو مسجد کا امام ہوتا ہے نا وہ امامت صغریٰ,
اور جو حکومت کا بادشاہ ہوتا ہے اسے امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھے، ہم نے امام حسین کے بس نام کے لنگریں کھلائیں، امام حسین کے نام پہ۔ ارے امام حسین تمہاری لنگروں کے محتاج نہیں ہیں، امام عالی مقام تمہارے تگاڑوں اور ڈبلوں کے محتاج نہیں ہے۔ ہمارا امام کی شان یہ ہے، جو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ امام کی شان ہے کہ آج ہمارے کرے پیشانیوں میں صدوں کا نور ہے، یہ امام کی شان ہے کہ ہمارے سروں پہ ٹوپیاں محفوظ ہے، یہ امام کی شان ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ایمان کا جذبہ ہے نا، یہ ایمان کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اے ایمان والو، امامت صغریٰ، اگر امامت صغریٰ کا عالم یہ ہے نا، اگر امامت کے منصب پر جو فائز ہے اگر سجدے میں جائے اس کی انگلیاں اٹھ جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں امامت کے قابل نہیں ہیں، امامت کے قابل نہیں ہیں۔ اگر کسی امام کی داڑھی کی سائز چھوٹی ہو جائے نا تو کہتے ہیں یہ امامت کے قابل نہیں ہے، امامت صغریٰ ہے۔ اگر وہ ایسا کام کرے کہ داڑھی کٹا لے یا وہ سجدہ کرے تو پاؤں اٹھا لے تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ امام جو ہے اس کے پیچھے نماز نہیں۔ جب امامت صغریٰ میں آپ اتنا خیال کرتے ہیں تو امامت کبریٰ کی بات تھی نا، تو امام حسین کیسے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے؟ آپ نے فرمایا اے یزید یہ امام عالی مقام ہے، امام حسین جو ہے جو خانواد رسول کا پلا ہوا ہے، مولائے کائنات کے کچھار کا شیر ہے، سیدہ فاطمہ کا دودھ پیا ہوا ہے، یہ امام حسین ہے۔ اور امام عالی مقام نے میدان کرب و بلا میں اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے ہوتے نا، آج سارے کے سارے اس ممبروں پہ یہ مسلح پہ جو ہے نا زانی لوگ اور فاسق فاجر لوگ جو ہے امامت کیا کرتے، لیکن امام عالی مقام نے فرما دیا لکھ گئے خون سے مقتل میں 72 پیاسے، لکھ گئے خون سے مقتل میں 72 پیاسے، قتل ہو جاؤ مگر دین کا سودا نہ کرو، قتل ہو جاؤ مگر قوم کا سودا نہ کرو۔ یہ شان تھی امام عالی مقام کی۔ امام حسین نے تو ہمیں جو ہے درس وفا دیا ہے، امام حسین نے ہمیں دین کے تحفظ و بقا کا سلیقہ دیا ہے، امام عالی مقام نے ہمیں بتایا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، ہمیں دین کو سمجھنے کا سلیقہ دیا ہے، ورنہ ہم کہاں سمجھتے دین؟ ارے دین تو ان کے گھر سے ملا نا، دین قرآن ان کے گھر سے ملا۔ ارے وہ جتنا قرآن سمجھتے تھے اگر چاہتے تو تھوڑا بہت مشورہ کر لیتے، اگر وہ چاہتے بات مان لیتے، لیکن امام عالی مقام نے جو ہے کرے دین کو بچایا ہے، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کر کے بتایا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، مابعد کربلا ہم بہت سنتے ہیں، کربلا کے واقعات جو ہیں ہم نے بہت سنا، لیکن کربلا کے بعد بتاؤں وقت کرے مہینہ ختم کرے گزر رہا ہے، میں بتاؤں جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ارے وہ منظر کیسا منظر تھا۔ ہاں امام عالی مقام کی شہادت ایسی شہادت ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں امام حسین امام حسین، آج زمانے گزر گئے لیکن آج بھی ان کی یادیں لوگوں کے دلوں میں ایسی تازہ ہیں، لوگ اپنے آباء و اجداد کو بھول گئے ہیں، لوگ اپنے خاندان کو بھول گئے ہیں، لیکن قربان جاؤ امام عالی مقام کی شان پر کہ لوگ آج بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں، آج بھی آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں امام عالی مقام کے نام پر پانی قیمتی نہیں ہے، بلکہ امام عالی مقام کی شان یہ ہے امام کا نام سنتے ہی آنکھوں سے پانی آ جاتے ہیں، آنسو آ جاتے ہیں، یہ شان ہے ہمارے امام کی، یہ امام عالی مقام تو کہ یہ مقام کیسے ملا؟ آپ یہ امام عالی مقام نے دین کو بچایا ہے نا، آج ان کا احسان ہمارے سروں پر ہے، ان کا احسان ہمارے کندھوں پر ہے، ان کے ہمارے سجدے جو ہیں ان کے احسان کی بدولت ہے، ہماری نمازیں جو ہیں ان کے احسان کی بدولت ہے، آج ہمارا جو اعمال ہے نا ان کے احسان کی بدولت ہے، آج ہماری جو قوم دکھ رہی ہے وہ ان کے احسان کی بدولت ہے۔ امام عالی مقام نے 22,000 لشکر جرات سے آپ پھر گئے تھے، یہ بتایا تھا کوئی بھی حالات کیسے بھی ہوں، واقعات کیسے بھی ہوں، آپ کو دین کو نہیں بیچنا ہے، اپنے دین کو خود بچانا ہے۔ ہم نے آج ہماری حالت کیا ہے، آج ہم نے دین کا سودا کر دیا ہے، آج ہم نے جو ہے نمازوں سے ہم دور ہو گئے ہیں، آج ہم جو ہے ہماری پیشانیاں ہماری آوارہ ہو گئی ہے، بس ہم نے امام عالی مقام کا نام لے لیا ہے۔ اور امام عالی مقام کا نام نہ لو اللہ کے بندے، امام عالی مقام جو مشن دیا تھا اس پہ عمل تو کرو، امام عالی مقام جو فرمایا تھا اس پر تو آپ کرے کوششیں کرو۔ امام حسین نے جن تعلیمات کو ہم کو سکھایا تھا ان تعلیمات کو لوگوں تک پھیلاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقاصد ہمیں بتائے تھے ان مقاصدوں پہ عمل تو کرو۔ ہم نے سارے مقاصد چھوڑ دیے ہیں، ہم نے ساری تعلیمات چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے نا، اگر آپ سے کوئی سوال کرے ہاں کہ امام حسین میں اور جو ہے یزید میں فرق کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ امام حسین بھی تو الحمدللہ صحابی رسول تھے، یزید جو تھا وہ بھی صحابی کا بیٹا تھا نا،
حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا نا، وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا نا۔ اگر کوئی کہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید میں کیا فرق ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے نا، آج اس کا سوال بہت ہو رہے ہیں۔ اگر آپ یہ جواب دیں، امام حسین کی ذات وہ ہے جنہوں نے نماز کو بچایا ہے۔ ہاں، امام حسین چاہتے تھے سارے کے سارے نمازی ہو جائیں۔ امام علی مقام یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مقدس میں اللہ کے فرامین کے سارے عامل ہو جائیں۔ امام علی مقام یہ چاہتے تھے کعبہ کو بچایا جائے۔ امام علی مقام یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرے۔ امام حسین یہ چاہتے تھے، یزید کیا چاہتا؟ سارے کے سارے نماز نہ پڑھے۔ امام علی مقام چاہتے تھے کہ جو شراب اللہ نے حرام کیا کوئی شراب نہ پیے، اور یزید کیا چاہتا تھا؟ جو شراب سارے شراب پیے۔ امام علی مقام کا یہ فرمان تھا کہ اللہ نے فرمایا جن کو اللہ تبارک، جن عورتوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یزید کہتا تھا وہ عورتیں جن پر اللہ نے جن کے نکاح حرام کیے ہیں ان کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے۔ اب بتاؤ فیصلہ یہ کرو، امام علی مقام چاہتے تھے کہ سارے نماز پڑھیں، یزید چاہتا تھا کہ نماز نہ پڑھے۔ تو ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ امام حسین چاہتے تھے اپنے خاندان قربان کرنے کے بعد کہ ہماری قوم جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرے، سر کٹنے کے بعد بھی امام علی مقام کا کٹا ہوا سر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے نظر آ رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر قرآن سے محبت ہے، تمہارا تو سر ابھی گردن سے جڑا ہوا ہے، تمہارے جسم کے اندر جان بھی ہے، تمہارے دل میں دھڑکن بھی ہے، منہ میں زبان بھی ہے، آنکھوں میں نور بھی ہے، اگر قرآن پڑھنا جانتے ہو تو قرآن پڑھو۔ امام علی مقام کی شان یہ تھی نا، گردن کٹنے کے بعد نیزے پہ سر ہے لیکن پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ امام علی مقام چاہتے تھے کہ تم قرآن پڑھو، یزید چاہتا تھا قرآن نہ پڑھو۔ تو قرآن ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم عمل کس کا کر رہے ہیں؟ امام حسین کا عمل کر رہے ہیں کہ یزید کا کر رہے ہیں؟ کس کا عمل کر رہے ہیں؟ بتائیے، کوئی آپ سے سوال کر دے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ امام حسین کہتے تھے نماز پڑھو، تم تو یزید کہتا تھا نماز نہ پڑھو، اور تم تو پڑھتے ہی نہیں ہو، پھر کیسے حسینی ہو؟ کام عمل جو ہے یزید کا کر کے، اور پگار کس سے لینے جا رہا ہو؟ امام حسین سے کہ ہمیں بخشوا دیں گے۔ اے ایمان والو، امام حسین نے تو آخری سجدہ میدان کرب و بلا میں تیروں کے لوگ کہنے والے کہہ دیتے ہیں نا اسلام بہت مشکل ہے۔ ارے مشکل اسلام اس وقت تھا کہ میدان کرب و بلا میں سنگریز پتھریلی زمین پر دوپہر کے وقت میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تلوار اور نیزوں کے سائے میں 133 جو ہے تیروں کے زخم تھے، تقریباً 35 جو ہے نیزوں کے زخم تھے، تقریباً 34 جو ہے آپ کے تلوار کے زخم تھے، لگ بھگ 200 زخم کھانے کے بعد پورا جسم جو ہے آپ کا زخم سے لہو لہان تھا۔ اس کے بعد بھی امام علی مقام نے میدان کرب و بلا میں سجدہ کر کے بتا دیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ارے امام علی مقام نے تو میدان کرب و بلا میں سجدہ کر کے بتایا، اصل نماز اسے کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں پنکھے بھی ہیں، کولر بھی ہے، اے سی بھی ہے، مخملی مصلے بچھے ہیں، وضو کا پانی بھی ہے، پھر کہتے ہو کہ اسلام بہت مشکل ہے۔ ارے مشکل اسلام تو امام علی مقام نے بتا دیا۔ اب ایسا دور نہیں آنے والا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ امام علی مقام کے نام سے کرے بجانے والوں، تو امام علی مقام جو ہے تمہارے یادوں کے محتاج نہیں ہے۔ امام علی مقام کی محفل منعقد نہ کرو، امام علی مقام تمہارے محفل منعقد کرنے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر ہماری زندگی ان کے ذکر کی محتاج ہے۔ ہمارا ایمان کی تحفظ جو ہے ان کی یادوں میں بسا ہوا ہے۔ ان کی یاد ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت سنیں، جناب حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں، آپ کی والدہ بیمار ہیں، آپ اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی حضور میں بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہا ہوں، والدہ کمزور ہیں، خدمت کر رہے ہیں، موقع نہیں مل رہا ہے کہ میں والدہ کو چھوڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو جائے والدہ کوئی کام کہہ دے اور میں موجود نہ ہوں۔ آپ والدہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں امی جان میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، نماز مغرب رسول اللہ کے پیچھے پڑھوں گا اور نماز کے بعد آقا سے کہوں گا یا رسول اللہ آپ میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، میری ماں کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ جناب حذیفہ بن یمان صحابی رسول فرماتے ہیں میں مغرب کی نماز میں مصطفیٰ کونین کے پیچھے حاضر ہوا، نمازیں پڑھی، نماز پڑھنے
के बाद बैठा रहा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले बैठे हैं और जिक्र में मशगूल हैं, यहाँ तक कि मैं इंतजार कर रहा था रसूलुल्लाह कब मुसल्ले से उठूं कि मैं कहूँ या रसूलुल्लाह मेरी माँ से मैं इजाज़त लेके आया हूँ, मेरी माँ के लिए दुआ तो कर दे। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब से लेकर इशा तक मुसल्ले बैठे रहे, जिक्र कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं। आप फरमाते हैं यहाँ तक कि इशा की अजान हो गई। अब मेरे दिल में एक ख्याल आया, अरे हुज़ैफा तूने अपनी माँ से तो एक नमाज की छुट्टी लेके आया था, अब क्या है अगर तू अपनी माँ के पास जाएगा? माँ ने पूछ लिया ना, हुज़ैफा क्या रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई? अरे हुज़ैफा क्या रसूलुल्लाह की बारगाह में तुमने दुआ कराई? तो मैं माँ से क्या कहूँगा? आप दिल में ये ख्याल कर रहे हैं। इशा की अजान हो जाती है, फिर फरमाते हैं इशा की अजान होने के बाद आप कहते हैं रसूलुल्लाह से मुलाकात करूँगा, फिर जाऊँगा माँ से माज़रत कर लूँगा, माँ से माफ़ी मांग लूँगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फिर इशा की नमाज पढ़ते हैं। इशा की नमाज पढ़ने के बाद अभी जब नमाज मुकम्मल होती है ना, जनाब हुज़ैफा अपनी कनखियों से देख रहे हैं रसूलुल्लाह कब उठे कि आका की बारगाह में जाऊं, रसूलुल्लाह कब उठे कि मुस्तफ़ा या रहमत से मुलाकात करूं। वो रुखे वद्दुहा जिनके देखने के लिए चांद सारे भी शर्मा जाएं, उस रुखे नाज़रीन को देखने के लिए इमाम हज़रत हुज़ैफा भी नमाज फरमाते हैं। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसल्ले से उठते हैं और हुजरे आयशा की तरफ चलने लगते हैं। आप फरमाते ना चाहते हुए मैं रसूलुल्लाह के पीछे तेज कदमों से चला। दिल तो कह रहा था हुज़ैफा रुक जाओ, हाँ कहीं बेदबी ना हो जाए, रसूलुल्लाह घर तशरीफ ले जा रहे हैं। लेकिन आप फरमाते ना चाहते हुए मेरे कदम तेज उठ गए और मैं रसूलुल्लाह के पीछे चला। जब तेज कदमों की आहट मुस्तफ़ा करीम ने सुना ना, वो रसूल जो दिलों के हालात को जानते हैं, वो नबी जो अपने गुलामों के मुश्किलात को भी जानते हैं, गुलाम कहना क्या चाहता है रसूल उसको भी जानते हैं, दिल में सोच क्या रहा है रसूल उसको भी जानते हैं। जनाब हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं मेरे तेज कदमों की आहट सुनकर ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक गए और फरमाते हैं मन हाजा, कौन है मन हाजा? अभी आका ने देखा नहीं, रसूलुल्लाह आगे हैं, मैं पीछे हूँ। मुस्तफ़ा करीम ने रुख फेरा नहीं कि देखूं तो कौन है। आप फरमाते हैं मन हाजा कौन है? आप फरमाते जनाबे हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं अभी आका करीम ने फरमाया तो फरमाते कहीं हुज़ैफा तो नहीं, कहीं हुज़ैफा तो नहीं। आप फरमाते हैं जनाबे हुज़ैफा करे फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा भी नहीं और फरमाते कहीं हुज़ैफा तो नहीं। तो मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैं हुज़ैफा हूँ। फिर आका फरमाते मा हाजतुका गफ़रल्लाहु लका व ली उम्मिका, अरे हुज़ैफा तेरी क्या हाजत है, अल्लाह तुझे भी बख्श दे और तेरी माँ को भी बख्श दे। अरे हुज़ैफा मा हाजतुका, तेरी क्या ज़रूरत है, गफ़रल्लाहु लक व ली उम्मिका, अल्लाह तुझे भी बख्श दे और तेरी माँ को भी बख्श दे। जनाब हुज़ैफा फरमाते हैं फिर आका फरमाते क्या हुआ? जनाब फरमाते या रसूल अल्लाह कहने की क्या ज़रूरत है, जो कहना चाहता था आका आपने पहले ही शाद फरमा दिया, जो कहना चाहता था आका ने पहले ही शाद फरमा दिया। ये शान है मुस्तफ़ा कौनैन की। आका फरमाते ऐ हुज़ैफा आ गए हो तो आओ, एक बात तुम भी सुन लो, आज मैं मोहम्मद बड़ा खुश हूँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ। जनाब हुज़ैफा फरमाते या रसूल अल्लाह क्या बात है, आप इतना क्यों खुश हैं? जनाब हुज़ैफा बिन यमान से मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं ऐ हुज़ैफा आज मस्जिद में ना एक फरिश्ता मेरी बारगाह में आया था, वो फरिश्ता आज से पहले कभी भी ज़मीन पे नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस फरिश्ते ने इजाज़त ली कि ऐ मौला मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने दे, मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने की इजाज़त दे दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते को इजाज़त दी। वो फरिश्ता मेरी बारगाह में आया और सलाम अर्ज़ करने के बाद कह रहा है या रसूलुल्लाह एक खुशखबरी ना सुना दूँ आपको? आका फरमाते सुनाओ ना। तो फरिश्ता कहता है या रसूलुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि आपकी बेटी जो सैयदा फातिमा ताहिरा ज़ाहिरा है, अल्लाह ने आपकी बेटी सैयदा फातिमा को जन्नती औरतों का सरदारा बना दिया है, जन्नती औरतों का मलिका बना दिया है। फिर फरिश्ते ने कहा या रसूलुल्लाह मेरा अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बशारत दी है, उसको भी सुनाओ। आका ने कहा हाँ सुनाओ ना। फिर फरिश्ता कहता है या रसूलुल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया कि आपके जो दोनों नवासे हैं जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। ये शान है इमाम आली मकाम की।
امام حسین کے آپ فکر کو دیکھیں، امام حسین کے نظریات کو دیکھیں، امام علی مقام کی زندگی کو دیکھیں، انشاءاللہ میدان کربلا کا جو جنگ ہے وہ ایسی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام اور حق و باطل کی جنگ ہے، ایمان اور کفر کی جنگ ہے، اور جو ہے کرے یہ مسجد منبر و محرابوں کی جنگ ہے۔ ہم نے کیا ہے صرف یہ تصور کر لیا ہے امام علی مقام کا نام جو ہے بس کرے لہو لئی میں گزارنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ حضرات کوشش کریں امام علی مقام کی زندگی کو پڑھیں، ان کے فکر کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میدان کربلا کا واقعہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، پھر اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میں سننے زیادہ تمام باتوں کا عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، امام علی مقام سے سچی محبت و الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی آخری سانس تک امام علی مقام اہل بیت النبوت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک رات سماعت فرما لیں کہ حاجی حبیب قاسم مرحوم کے صاحبزادے جناب عبدالحمید صاحب کی طبیعت بہت زیادہ عاجل ہے، ان کے